سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے وہ لونڈی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ تمہیں اچھی ہی معلوم ہو۔ اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالی جنت اور بخشش کی ترغیب دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکامات بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ سورہ بقرہ پورے قرآن پاک کے احکامات کا خلاصہ اور جامع صورت ہے۔ ابھی تک کی جو احکامات بیان ہوئے تھے وہ عمومی نوعیت کے تھے، اور اب یہاں سے مسلمانوں کی معاشرت سے متعلق کچھ احکامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ معاشرہ ایک وجود ہوتا ہے جو مختلف خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، اور خاندان ایک دائرہ ہے جس کی بنیاد اور پہلی اینٹ جو ہے وہ شادی ہوا کرتی ہے، نکاح ہے۔ تو نکاح سے پہلے انسان فرد ہوتا ہے، اپنی زندگی جیتا ہے، اپنی نیند سے سوتا ہے، جاگتا ہے، اسے دوسرے کی اصلاً فکر نہیں ہوتی، دوسرے اس کی فکر کرتے ہیں مگر اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ایک فرد ہوتا ہے۔ جو ہی وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو وہ اجتماعی زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں جو ہے بہت کچھ فرق جایا کرتا ہے، اس کو سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور اس کے معاملات کے انداز بدل جایا کرتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کو ایمان کے کامل ہونے کی سبب اور علامت بھی قرار دیا گیا۔ تو نکاح بہت اہم چیز ہے۔ نکاح کی ویسے تو بہت تفصیلات ہیں، آگے بھی آئیں گی، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا، اور جو یہاں ایک حکم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو یہ بھی ایک پورا باب ہے، 4 پارے میں انشاءاللہ آخر میں آئے گا۔ سورہ نساء میں بہت سارے احکامات اس کے ہیں، لیکن یہاں ایک عقیدے کے فرق کے لحاظ سے نکاح کا حکم بیان کرنا مقصد ہے کہ اگر کافر ہو، یعنی کافر اور مسلمان کے نکاح کے مسائل کیا ہیں، تو اس میں یہ سمجھیے کہ مسلمان تو مسلمان ہی ہے، مرد بھی مسلمان ہو سکتا ہے، عورت بھی مسلمان ہو سکتی ہے۔ مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے نکاح بلا شک و شبہ جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودینها،
فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں میں سے، یعنی دنیا بھر میں جتنے نکاح ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ نکال دیا کہ 4 وجہ نکل، ان 4 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے مال کی وجہ سے، کہ جائیداد زیادہ ہے، اس خاتون کی نکاح کریں گے تو مالی آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ہے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسن ہے، ظاہری حسن ہے تو اس لیے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے خاندان، خاندان اچھا ہے، حسب و نسب ہے، شرافت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، تمہارا اللہ بھلا کرے، دین کو ترجیح دو۔ دین سے مراد ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ دین سے مراد وہ بندہ ہے جو دیندار ہے، صاحب دین ہے۔ دیندار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دیندار ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دیندار نہیں ہے۔ تو مسلمان کے نکاح میں بھی ان چیزوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، مگر یہاں وہ صورتیں ہیں جہاں مسلمان کے مقابلے میں دوسری طرف غیر مسلم کھڑا ہے۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک اہل کتاب اور ایک عام کافر۔ یعنی دنیا میں جو کافر ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کسی آسمانی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، کسی نبی کو مانتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور نبوت کا سلسلہ بھی مانتے ہیں، وحی کا بھی مانتے ہیں، کتاب بھی مانتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ہاں موجود ہے۔ تو یہ اہل کتاب ہیں۔ اس کی بڑی مثال جو ہے وہ یہود ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ 2 بڑے مذاہب ہیں جو کتابی آسمانی مذاہب ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ دیگر جو کافر ہیں وہ اہل کتاب نہیں، وہ عام کافر ہیں، ہندو ہو گئے، بدھ ہو گئے، پارسی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، یا اور 10 قسم کی دہریے بھی بہت سارے اس وقت دنیا میں ہیں کہ جو کسی مذہب کو سرے سے مانتا ہی نہیں، خدا کو نہیں مانتے تو مذہب تو ماننا بہت دور کی بات ہے۔ تو کافروں کی ویسے بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں۔ ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، نہیں اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر عورت مسلمان ہو تو وہ تو کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ دوسرا کافر ہو، کافر کوئی بھی ہو، مسلمان عورت کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک طرف طے شدہ ہو گیا۔ ہاں اگر مرد مسلمان ہو تو وہ دیگر جو کافر ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے ساتھ تو اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ہندو عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، پارسی کے ساتھ، بدھ کے ساتھ، مجوسی کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 2 باتیں یہاں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہوں، اہل کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانتے ہوں اور آسمانی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہوں، تو وہ اہل کتاب ہوں گے۔ محض جو ہے مذہب کے خانے میں ان کا عیسائیت میں یا یہودیت میں اندراج ہو جانا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ اور مغرب کی، امریکہ وغیرہ میں بہت بڑی ایک تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے کہ جو لکھنے کو عیسائی لکھے جاتے ہیں، مردم شماری میں وہ عیسائیت کی تعداد پوری کرتے ہیں، لیکن فی الواقع ان کے عقائد سارے دہریوں والے ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، دین ہے ہی نہیں سرے سے ان کا۔ کیونکہ عیسائی یہودی ہونا یہ تو دیندار ہونے کی فرع ہے، کوئی دین تو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، لیکن پھر آگے اس کو یہ ہے کہ یہ نبی ہے یہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ اس کا اگلا مسئلہ ہے۔ جبکہ ملحد اور بے دین اور دہریہ یہ تو سرے سے اہل کتاب ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب میں ایک چیز یہ ملحوظ رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے بھی نکاح کی اجازت ہے، یعنی گنجائش ہے، اگر کوئی نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس نکاح کی ترغیب دی گئی ہے یا اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زمانے میں، خیر القرون کا زمانہ ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے،
صحابہ کو منع کیا گیا کہ تمہارے گھروں میں عیسائی یا اہل کتاب عورتیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جس کی بنیاد پر انسان کے سارے فیصلے بدل جاتے ہیں، وفاداریاں بدل جاتی ہیں۔ مذہب کی لکیر اور خلیج سب سے گہری خلیج ہوتی ہے، قومیت، وطنیت، لسانیت، علاقائیت، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہے۔ مذہب کی جو رشتہ ہے یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور جہاں یہ رشتہ جڑ جاتا ہے وہاں جڑتا ہے، اور جہاں مذہب مختلف ہو جائے تو وہاں پھر آپس میں میل جول نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کل کو شادی برائے شادی نہیں ہوتی، صرف شادی اولاد کے لیے ہوتی ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اگر کسی اہل کتاب سے، عیسائی لڑکی سے، یہودی لڑکی سے، بشرطے کہ وہ ہو اہل کتاب، اگر کوئی نکاح کرے گا تو کل کو بچوں کے مذہب کی ضمانت کیا ہے کہ بچے کل کو مسلمان رہیں گے، اور ان کی جو تربیت ہے وہ اسلامی خطوط پر ہوگی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کی گنجائش اگر سے دی ہے، مگر اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور گنجائش بھی جو دی وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ صرف ان جگہوں پر ہے جہاں وہ واقعتاً اہل کتاب ہوں۔ تو یہ تقریباً احکامات کا خلاصہ ہے کہ عورت اگر مسلمان ہے، مرد کافر ہے، جو کوئی بھی ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر مرد مسلمان ہے اور عورت اہل کتاب میں سے ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل طور سے منع فرمایا تھا صحابہ کو کہ تم عورتوں سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ یہ نتائج کے لحاظ سے خطرناک چیز ہے۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتی۔ تو اس میں ایک تو ایمان کی بنیاد ہے وہ کفر پر ہے اور آپ ایمان پر ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان کا، مذہب کا، عقیدے کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے، عام طور سے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ معمولی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں بندوں نے، جنہوں نے ایک نے ایک مذہب پر زندگی گزارنے کی فیصلہ کیا، دوسرے نے دوسرے پر، تو یہ عام لوگ نہیں ہیں، عام فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑے دور کے نتائج کا حامل ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر ہمارا ملک وجود میں آیا، پاکستان، کہ یہ اس بات کو کہا گیا کہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان، لیکن یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے آپس میں، ان دونوں کا اکٹھے چلنا ممکن، ایک چھت کے نیچے، ایک چھتری کے نیچے چلنا ممکن نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنا الگ وطن کرنا چاہیے۔ تو ایمان وہ چیز ہے، مذہب وہ چیز ہے جو اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ ہاں اگر آدمی اس کے تقاضوں سے دستبردار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اگر ایمان موجود ہے، مذہب اس کے اندر موجود ہے، تو مذہب اس کو آپس میں باہم شیر و شکر نہیں ہونے دیتا، اور نکاح اور شادی کے بعد تو میاں بیوی کے درمیان یکسانیت کا پایا جانا اور یکسوئی کا پایا جانا، فکری وحدت کا پایا جانا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو گھر جو ہے وہ میدان جنگ بن جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ رجحان کچھ اور ہے، تمہارا رجحان کچھ اور ہے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ نے ملحوظ رکھا، فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور آگے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں مشرک عورت کے علاوہ مسلمان عورت اپنے سٹیٹس کی نہیں مل رہی، کمتر مل رہی ہے، حتیٰ کہ باندی مل رہی ہے، جو غلام ہوا کرتے تھے عورتیں، تو کوئی بات نہیں، مسلمان اسلام ہے، اس کے پاس کلمہ ہے، جب کلمے کی دولت اس کے پاس موجود ہے تو اس کافر عورت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ 1000 تو ویسے محاورتاً کہہ دیا، ورنہ کفر میں اور اسلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کافر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑنا ہے، گلنا ہے، جانا ہے، اور مسلمان نے نجات پانی ہے اور جنت میں جانا ہے۔ تو ایک فرمایا کہ باندی جو مومن ہے یہ 1000 درجے بہتر ہے کافر عورت سے، مشرکہ عورت سے۔ ہاں ہو سکتا ہے طبعاً تمہیں کافر عورت اچھی لگے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، لیکن دین نہیں ہے، دین ادھر ہے، اور باقی چیزیں ہو سکتا ہے ادھر ہوں، لیکن تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ اور اگلے حصے میں فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو، یہ تو طے شدہ ہے
کہ مشرک یعنی کافر کے نکاح میں مسلمان عورت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اگر نہیں مل رہا، کوئی مناسب جوڑ کر رشتہ نہیں مل رہا تو نچلے درجے کی صحیح، لیکن دین تو ہونا چاہیے، مسلمان تو ہونا چاہیے، ایمان تو ہونا چاہیے۔ اولئک یدعون الی النار، پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں کافروں سے رشتہ داریاں کرنے سے منع کیوں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، آگے بھی ایک زندگی ہے۔ یہ کافر لوگ دوزخ میں لے جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تحریک دیتے ہیں دوزخ کی، اور اللہ تمہیں چاہتے ہیں کہ دوزخ میں تم نہ جاؤ۔ جیسے اب ایک المیہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فیملیوں کے ساتھ منتقل ہو جایا کرتے ہیں ہمارے یہاں سے کافر ممالک میں، تو وہ جو پہلی نسل جاتی ہے وہاں کے کسی صاحب نے کہا، ان سے کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں مسلمان یہاں آ رہے ہیں تو رفتہ رفتہ جو ہے کیا ہو جائے گا تمہارے ملکوں کا۔ اس نے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہاں کے کسی مغربی ملک کے کسی آدمی نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہمارے یہاں آ کر رہائش لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وہ تو مسلمان رہتا ہے، اس سے تو ہم مایوس ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اس کی تو نظر پیچھے ہی رہتی ہے۔ ہاں جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ ہاف آف ہو جاتی ہے، وہ کچھ پیچھے بھی دیکھتی ہے، کچھ آگے بھی دیکھتی ہے، اور جو اس کی اولاد در اولاد ہے، پوتے ہوں گے، وہ سارے ہمارے ہیں، وہ تم بھول جاؤ۔ یعنی باصلاحیت افراد اور باصلاحیت ذہین لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے کو اپنے ہاں امپورٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ایک نسل تک تو یہ جیسے کیسے گزارا کرتے ہیں کریں گے، آگے تو پھر فروٹ ہمارے پاس ہے۔ یعنی ایک آدھ دفعہ کا پھل جو ہے وہ تمہیں ملے گا ایک نسل کا، اور اگلا ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہے۔ تو یہ پھر بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اس طریقے سے رشتہ داریاں ہو جائیں گی تو نتیجتاً یہ نکلے گا کہ اگلی نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جماعتیں جاتی ہیں، یہ برازیل اور اس طرف کچھ امریکہ کی جو جنوبی امریکہ کے علاقے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں، یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نام کسی مسلمان کا بگڑا ہوا نام ہے، اور پتہ کیا چلا کہ یہ ان کے باپ دادے جو تھے وہ تجارتوں کے لیے پردادے لکڑ دادے کہیں آئے تھے اور وہ اصلاً مسلمان تھے، کچھ عرصہ وہ چلتے رہے مسلمان، لیکن رفتہ 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 ہر کے در کانے نمک رود نمک شود، جو بھی نمک کی کان میں چیز جاتی ہے کچھ عرصہ تو وہ علیحدہ رہتی ہے، ورنہ اس کے بعد پھر نمک ہی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب ان کی نسلوں کی نسلیں ہزاروں لوگ عیسائی ہو گئے، نام اگرچہ وہ اسی خاندانی روایتوں میں رکھ رہے لیکن مسلمان نہیں رہے۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اولئک یدعون الی النار، کافر دعوت دیتے ہیں دوزخ کی اور اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں جنت کی اور مغفرت کی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ ہم یہ چیزیں تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسا ڈھکی چھپی بات نہیں رکھ رہے، کوئی راز کی بات نہیں، یہ کھلی کھلی باتیں ہیں کہ کافر مسلمان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور کافر اور مسلمان آپس میں معاشرتی بنیاد پر نہیں چل سکتے، خاندانی بنیادوں پر نہیں چل سکتے، نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس چیز کو سمجھو۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔